نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ندعو ابناءنا وابناءكم صدق اللہ العظیم۔ ملحدین ان دو آیات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی متضاد ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی فرما رہا ہے، جبکہ دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے اور صدیوں سے یہ چیلنج ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت تضاد پاتے۔ قرآن حکیم کے اولین مخاطب قریش مکہ تھے، اور باوجود اس بات کے کہ ان کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی برتری کو خطرات لاحق تھے، انہیں اپنی بقا کا خطرہ لاحق تھا، اور شدید چاہت رکھنے کے باوجود بھی وہ قرآن میں کوئی تضاد ڈھونڈ نہ سکے۔ حالانکہ وہ اہل زبان تھے اور فصاحت و بلاغت کا دعویٰ رکھتے تھے، اور اپنے اہل زبان ہونے پر انہیں اس قدر فخر تھا کہ وہ اپنے علاوہ دیگر تمام قوموں کو عجمی یعنی گونگا قرار دیتے تھے۔ اس کے برعکس آج کل کے ملحدین جو عربی زبان جاننا تو ایک طرف، عربی زبان کا ایک فقرہ تک درست تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، وہ اپنے تئیں قرآن میں ایسے تضادات ڈھونڈ کر لاتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ پہلی آیت کا اپنا ایک مخصوص پس منظر ہے۔ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹوں کا رواج تھا، اور انہیں حقیقی بیٹوں کی مانند سمجھا جاتا تھا، اور ان پر حقیقی بیٹوں کے احکام لاگو کیے جاتے تھے، حقیقی بیٹوں کی طرح سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ چونکہ یہ ایک ایسا تصور تھا جو معاشرتی فساد کا باعث تھا، اس لیے اس تصور کے رد کے لیے، اس تصور کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ خاتون سے شادی کی۔ اس شادی کا کرنا تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے اعتراضات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ اس تصور کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت میں رجالکم کا لفظ خاص طور پر قابل غور ہے۔ رجال کا لفظ بالغ مرد کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے معاصر بالغ مردوں میں سے کسی کا باپ ہونے کی نفی ہے، جبکہ دوسری آیت ندعو ابناءنا وابناءکم کا بھی ایک مخصوص پس منظر ہے۔ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ کے دوران نازل ہوئی، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں کہیں بھی اس بات کی نفی موجود نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی یا وہ باپ نہیں بنے۔ اس کے برعکس اس میں معاصر مردوں میں سے کسی کا باپ ہونے کی نفی ہے، جبکہ عربی لغت میں بچے کے لیے لفظ طفل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی جو یکے بعد دیگرے بچپن میں ہی وفات پا گئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آیت مباہلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ ان دونوں آیات میں تضاد کا دعویٰ باطل ہے، خود ساختہ ہے اور من گھڑت ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔